السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 کی ایک اہم اصلاح متعارف کرائی ہے، جس سے درآمدات اور برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ عمران خان نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر بین الملک پاکستانی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود مسلسل 10 ماہ تک ترسیلات زر $2 ارب سے زائد رہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 2017 کی مردم شماری کے زیر التوا نتائج کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی مردم شماری اس سال ہوگی تاکہ چھوٹے صوبوں بالخصوص سندھ کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مذہبی رہنما رمضان المبارک کے مقدس ماہ کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ اسلام آباد اسپیس آبزرویٹری ادارہ رویت ہلال کی مدد اور مذہبی تہوار منانے کے لیے ملک بھر میں اتفاق رائے قائم کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے جرمن سرمایہ کاروں کو پاکستان میں قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ جرمنی نے افغان تنازع کی پرامن حل کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کو سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے بارے میں برطانیہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انسداد منی لانڈرنگ کا مؤثر نظام موجود ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دوسری تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مظالم اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کا نوٹس لیں۔ امن اور انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان کے معروف کارکن IA رحمان آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ پاکستان کی طرف سے دیے گئے 141 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عرفانہ شاہین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جس سے درآمدات اور برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان سنگل ونڈو سے $50 کروڑ کی سالانہ بچت ہوگی اور کسٹم، بینک، پورٹ حکام، شپنگ کمپنیوں اور بروکر سمیت 75 ریگولیٹری محکموں کو مربوط بنا کر کارگو سامان کی کلیئرنس دنوں کے بجائے گھنٹوں میں ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک خود مختار ادارہ پاکستان سنگل ونڈو کا انتظام سنبھالے گا، جس سے پاکستان کو بین الاقوامی راہداری اور تجارت کا مرکز بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ رواں مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں اب تک 26% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ملک کے لیے محبت اور لگن کے جذبے کو سراہتے ہوئے ان کی جانب سے مسلسل 10 ماہ کے دوران $2 ارب سے زائد کی ترسیلات زر بھیجنے پر ان کا شکریہ ادا کیا، جس نے کورونا وائرس کی صورتحال کے باوجود گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے اس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں اٹارنی جنرل خالد جاوید سے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی، گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کیے گئے فیصلے کے باوجود عدلیہ کا احترام ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو اہم مقدمات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ رہنمائی کرنے پر عدلیہ کے شکر گزار ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے سن 2017 کی مردم شماری کے زیر التوا نتائج کی منظوری دی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری 10 سال انتظار کرنے کے بجائے اسی سال ہوگی تاکہ چھوٹے صوبوں بالخصوص سندھ کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کونسل کے اجلاس کے بعد آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کونسل نے یہ فیصلہ ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پر کیا۔
آج مشترکہ مفادات کی کونسل میں اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کی منظوری دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی مردم شماری جو ہونی ہے اس میں 10 سال کا آگے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوالیہ نشان اس کے اوپر تھے، اور اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے اور فوری بنیاد کے اوپر اگلی مردم شماری کرانی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ وفاق حکومت کے 7 ارکان اور پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلی نے سن 2017 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے اجراء کے حق میں، جبکہ سندھ کے وزیر اعلی نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اسد عمر نے کہا کہ نئی مردم شماری میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس کا طریقہ کار آئندہ 6 سے 7 ماہ تک وضع کر لیا جائے گا، اور اس معاملے پر تمام متعلقہ فریقوں کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کا عمل 18 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے، اور آئندہ عام انتخابات پاکستان میں آبادی کے نئے سروے کی بنیاد پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اب مردم شماری کے نتائج کو مسترد یا قبول کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سن 2017 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کو مسترد کرنے کی صورت میں حکومت کو آبادی کے سن 2098 کے اعداد و شمار پر انحصار کرنا پڑے گا، جس سے چھوٹے صوبوں کے مفادات متاثر ہوں گے، کیونکہ آبادی وفاقی اکائیوں میں وسائل کی تقسیم کا بنیادی معیار ہے۔ 1998 کے آخری سینسس کے اوپر اور الیکشن جو ہے اگلا اس بنیاد پہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تینوں صوبے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نمائندگی اسمبلی کے اندر کم ہو جائے گی اور پنجاب کی نمائندگی بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے وسائل ہیں ان کا جو بٹوارا ہوتا ہے صوبوں کے اندر، اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ آبادی ایک بڑا اس کا عنصر ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ بٹوارا کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ آبادی کم ہو جاتی ہے چھوٹے صوبوں کی، تو جس طریقے سے اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ان کی نمائندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو جو وسائل ملنے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج پورا دن کام کرتے ہوئے گزارا۔ صدر نے قوم سے اپیل کی کہ وہ ماسک پہننے سمیت کورونا وائرس سے بچاؤ کے قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خصوصاً پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بڑے شہروں میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ معاون خصوصی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ علماء کرام رمضان المبارک کے دوران مساجد میں احتیاطی تدابیر کی پاسداری اسی طرح یقینی بنائیں گے جیسے گزشتہ رمضان المبارک میں کی گئی تھی۔ SOPs کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں بیماری کے پھیلاؤ پہ خاطر خواہ اثر نظر آنا شروع ہوگا۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ رمضان میں اپنا پورا کردار اس میں ادا کریں، اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور پچھلے رمضان میں تو ان کی مدد سے بہت افیکٹو امپلیمنٹیشن تھی بہت ساری مساجد میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد جو ہے وہ ہمیں بہت اس میں کارآمد ثابت ہوگی وبا کو پھیلاؤ روکنے میں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اور 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ وقت لیے بغیر ویکسین لگوائیں۔ انہوں نے 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے اپنا اندراج کرائیں، جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگ مقررہ تاریخ پر ویکسین لگوائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پورے ملک میں مذہبی تہوار ایک ساتھ منانے کے لیے اسلام آباد اسپیس آبزرویٹری رمضان المبارک اور عید کے موقع پر عید چاند دیکھنے میں معاونت کرے گا۔ اسلام آباد اسپیس آبزرویٹری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے رمضان المبارک اور عید کا چاند دیکھنے کے سلسلے میں معاونت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے گوادر، کراچی اور پشاور میں بھی ایسے مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مسلمان ماہرین فلکیات کی شاندار کامیابی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جدید اسلامی ملک کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ حماد اظہر نے متعلقہ صوبائی حکومتوں کو مناسب تعداد میں رمضان بازار لگانے کی ہدایت کی ہے تاکہ عوام کو بنیادی اشیاء ضروریہ کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران مناسب قیمتوں پر چینی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامی اقدامات کریں۔
وزیر خزانہ نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی مناسب نرخوں پر فراہمی کے ذریعے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو فعال بنانے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی کو ہدایت کی کہ وہ تمام اشیاء ضروریہ کا مناسب اسٹاک اور ارزاں نرخوں پر عوام کو فراہمی یقینی بنائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں پارٹی کی مرکزی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی پارلیمنٹ سے استعفوں کے حق میں نہیں ہے، اگر کوئی مستعفی ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈکٹیٹ کرنے یا اس پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان کی پارٹی اور اے این پی کو جاری کیے جانے والے اظہار وجوہ کے نوٹسز کو مسترد کرتے ہوئے انہیں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بیجنگ میں حال ہی میں بین الاقوامی تعاون کا دفتر قائم کیا گیا ہے، جس سے پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان آبپاشی کی ٹیکنالوجی اور مصنوعات کے شعبوں میں روابط کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ آبی وسائل اور پن بجلی کی تحقیق کے شعبے میں چینی ادارے کے ڈائریکٹر کے مطابق یہ دفتر پاکستانی عوام اور کمپنیوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور آبپاشی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے چین اور پاکستان کے آبپاشی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ بین الاقوامی دفتر سے پاکستانی کسانوں اور صنعت کاروں کو چین کے آبپاشی کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے میں مدد ملے گی، جس کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے رمضان المبارک کے لیے سب سے بڑا امدادی پیکیج تیار کیا ہے۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامران خان بنگش نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان آئندہ 1-2 روز میں اس میگا رمضان ریلیف پیکیج کا اعلان کریں گے۔ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکیج انشاءاللہ وزیر اعلیٰ محمود خان 1-2 دن میں خود اناؤنس کریں گے۔ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ دینے جا رہے ہیں جس میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو وفاقی ادارہ ہے، پاکستان بیت المال، ہمارے جو صوبائی محکمے ہیں جن میں ریلیف ڈپارٹمنٹ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہم سب مل کر وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر ایک بہت بڑا پیکیج دینے جا رہی ہے، جس کو کنسیو کیا ہے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ کامران خان بنگش نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی گزشتہ 7 سالوں سے جاری جدوجہد کے باعث عوام کی معاشی حالت میں بہتری آئی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے پر 20 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ بھر میں موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کھولے جائیں گے جہاں سے عوام روزمرہ کی اشیاء ضرورت سستے داموں خرید سکیں گے۔ پاکستان کے امن و انسانی حقوق کے علمبردار آئی رحمان آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ وہ پاک بھارت پیپلز فورم برائے امن اور جمہوریت کے بانی چیئرمین بھی تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے صحافی اور انسانی حقوق کے علمبردار آئی رحمان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے صحافت اور انسانی حقوق کے شعبوں میں آئی رحمان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقتصادی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے آج برلن میں وفد کی سطح پر مذاکرات کے بعد جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی کے لیے پاکستان میں قابل تجدید توانائی، بجلی سے چلنے والی گاڑیوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے جرمن ہم منصب کو بتایا کہ پاکستان کی پالیسی جغرافیائی سیاسی سے جغرافیائی معیشت پر منتقل ہو گئی ہے اور حکومت اقتصادی سفارتکاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کو نئی مراعات کی پیشکش کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت تمام ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم 5 اگست 2019 کو کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدام کے بعد بھارت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول قائم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان افغانستان میں امن، استحکام اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور وہاں استحکام کے لیے جرمنی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ شاہ محمود قریشی نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کی یورپی یونین میں GSP+ کا درجہ دینے والوں کے حوالے سے جرمنی کی حمایت پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کو کورونا وائرس کے علاج کی ویکسین کی 1.5 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے پر بھی جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر ایک لوگو جاری کر دیا گیا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی پاکستان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فریقین نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے تنازع کے پرامن حل کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر 2 عظیم ہیروز اقبال اور گوئٹے کے نام کی یادگاری ٹکٹ جاری کرے گا۔ یہ اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک ٹویٹ میں کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایک اہم یادگاری کا بھی جاری کریں گے جس میں پاکستان اور جرمنی کے یادگار مقامات کی تصویریں بھی ہوں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بیل نظر تیسری بریک۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی خبریں آپ کے لیے نشر کریں، اس وقت پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جوہانسبرگ میں دوسرے ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے 141 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 11 اوورز میں 104 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو 4 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کے بقیہ میچوں کے نئے شیڈولز کا اعلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ایونٹ 1 جون کو دوبارہ شروع ہوگا۔ تمام میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 20 جون کو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ کے اگلے برس تک ملتوی ہونے کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ ایشیا کپ رواں سال جون میں ہونا تھا، تاہم بھارت کے پاس اس دوران چیمپئن شپ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کی وجہ سے اس پر غیر یقینی کے بادل چھا گئے تھے اور اب PCP کے مطابق ایشیا کپ سن 2022 تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی کے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایشیا ہاکی کا ایونٹ 1 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم بھی اس میں شرکت کرے گی۔ اس سے قبل نومبر سن 2020 میں شیڈول ایونٹ کی اور کورونا کی وبا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ ایشین چیمپئنز ٹرافی کی تاریخوں کی تصدیق بنگلہ دیش ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ہوئی تھی۔ بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن نے بھی ایونٹ کی منظوری دے دی ہے۔ 2 سال بعد ہونے والے ایونٹ کا 6واں ایڈیشن بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مولانا بھاشانی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ایونٹ میں جاپان، بھارت، پاکستان، کوریا، ملائیشیا اور میزبان بنگلہ دیش کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنر نے پاکستان کرکٹ کی نامور شخصیات کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے PCB ہال آف فیم کے آغاز کی منظوری دے دی ہے۔ ابتدائی طور پر ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل 6 اراکین حریف محمد، عمران خان، جاوید میاداد، وسیم اکرم، وقار یونس اور ظہیر عباس کو PCB آف ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ہر سال مزید 3 شخصیات PCB ہال آف فیم میں شامل ہوتی ہیں۔ ان شخصیات کا انتخاب ایک آزاد پینل کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ PCB ہال آف فیم بھی اپنے نامور کھلاڑیوں کی خدمات کا اعتراف کرنے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل 6 پاکستانی PCB ہال آف فیم کا حصہ ہوں گے، جس کے بعد ہر سال 3 نئی شخصیات اس کا حصہ بنیں گی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں باقی خبرنامے کی خبریں۔ جی پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے
زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سپیہ میں نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک کم سن لڑکے اور 10ویں جماعت کے طالب علم سمیت 3 کشمیریوں کے ماورائے قتل کے شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق جعلی مقابلوں میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ کم سن لڑکوں سمیت نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل اور شہید ہونے والوں کی میتیں واپس نہ کرنا مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور ہر قابض بھارتی فورسز کی اخلاقی دیوالیہ پن کا عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے بار بار تمام بے گناہ کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی بین الاقوامی نگرانی میں آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ بنائے اور تنازع کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قراردادوں اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و تشدد اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کا نوٹس دے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام نبی گلزار نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے تمام فریقوں کے درمیان بامعنی مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ظالم بھارتی فوج کی طرف سے 72 گھنٹے سے کم وقت میں 12 معصوم نوجوانوں کے قتل عام سے ثابت ہو گیا ہے کہ جموں کشمیر کو بدترین قتل گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ایک فلائی اوور بنانے کی غرض سے 130 برس پرانی تاریخی اسلامی درسگاہ خدا بخش نیشنل پبلک لائبریری گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ یہ عمارت مسلمانوں کا فخر ہے۔ یہ عمارت اسلامی ورثے کا قیمتی اثاثہ ہے جہاں عربی، فارسی، اردو، ٹرکش اور پشتو زبانوں کے 21,136 قلبی نسخے موجود ہیں۔ اس فیصلے پر علماء کرام، دانشوروں اور ماہرین تعلیم نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا سے کل برسلز میں ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما روس کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں اور یوکرین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپوں میں اضافے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جبوتی کے ساحل کے قریب ایک کشتی الٹنے سے 34 تارکین وطن ڈوب گئے۔ ترک وطن کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق یہ ایک ماہ میں پیش آنے والا دوسرا واقعہ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو انتہائی خطرے کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کا برطانیہ کے تجزیہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے برطانوی تجزیے کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کا مضبوط نظام موجود ہے۔ سابق بینکر گلیرمو لیسو نے ایکواڈور میں ہونے والے صدارتی انتخابات جیت لیے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں تجارت کے حوالے سے کچھ خبریں۔ جی عامر۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ کسانوں کو کپاس کا تصدیق شدہ بیج فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاکہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال کے دوران بین الملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملنے والی ترسیلات زر کا حجم 21 ارب سے تجاوز کر گیا ہے جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 43% زائد ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 45,186 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,978.05 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 151.47 اور قیمت فروخت 155.04، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207.32 اور 212.26 اور یورو 180.13 اور قیمت فروخت 184.37۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 88,735 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب چلیں گے فن کی دنیا میں۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے پاکستانی کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی پروڈکشن میں بننے والا مواد بھی ترکی میں دکھایا جا سکے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید خان نے ٹویٹر پر بتایا کہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر رمضان المبارک کے دوران ارطغرل کی نئی اقساط بھی دکھائی جائیں گی۔ انہوں نے اس سیریز کو ترکی کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز سفر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیریل اسلامی عقیدت و ثقافت کی بہترین نمائش ہے۔
نیشنل کونسل آرٹس کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کہا ہے PANCA فلم سیکشن رواں سال جون میں آن لائن فلم پروڈکشن کے 1 سال کے عنوان سے تقریبات منعقد کرے گا۔ کمبوڈیا میں کاوون نامی ہاتھی کو آزادی کے سفر کے بارے میں فلمی دستاویز فلم کو 22 تاریخ کو ریلیز کیا جائے گا۔ دستاویزی فلم میں ایک گانا بھی شامل کیا گیا ہے جس میں کاوان کی کہانی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ روس نے خلا میں اترنے والے پہلے شخص یوری گیگرین کی یادگار پرواز کے 60 سال مکمل ہونے کا جشن شان انداز میں منایا۔ 12 اپریل 1961 میں اترنے والا گیگرین مشن سوویت یونین کے لیے تاریخی کامیابی تھی، جس کے باعث اسے خلا میں پہلا انسان بھیجنے کے مقابلے میں امریکہ پر سبقت حاصل ہوئی۔ ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بدلتے ہوئے ماحول کا نفسیاتی دباؤ، روزگار کا دباؤ، گھریلو ذمہ داری اور معاشرتی امور مل کر خواتین کی صحت پر برا اثر ڈال رہے ہیں اور وہ امراض قلب بالخصوص کارڈیو ویسکولر بیماریوں کی شکار ہو رہی ہیں۔ برطانوی غذائی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ جلدی کھاتے ہیں وہ اتنی ہی تیزی سے موٹے بھی ہوتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو اس غذا کے پیٹ میں پہنچنے کا احساس تھوڑی دیر سے ہوتا ہے، جو ہماری بھوک آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم پیٹ بھرنے کا احساس بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عرفانہ شاہین سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ شام رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 چھور میں رہا۔ دادو، موہنجودڑو 44، سوہڑی، لاڑکانہ، مٹی اور نواب شاہ میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بعض اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ آج اس طرح سے ریکارڈ کیے گئے کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 36، پشاور 34، کوئٹہ 31، جبکہ سری نگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34 اور اننت ناگ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 کی ایک اہم اصلاح متعارف کرائی ہے، جس سے درآمدات و برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ عمران خان نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود مسلسل 10 ماہ تک ترسیلات زر $2 ارب سے زائد رہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 2017 کی مردم شماری کے زیر التوا نتائج کی منظوری دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی مردم شماری اس سال ہوگی تاکہ چھوٹے صوبوں بالخصوص سندھ کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مذہبی رہنما رمضان المبارک کے مقدس ماہ کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ اسلام آباد اسپیس آبزرویٹری ادارہ رویت ہلال کی مدد اور مذہبی تہوار منانے کے لیے ملک بھر میں اتفاق رائے قائم کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تمام عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے جرمن سرمایہ کاروں کو پاکستان میں قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ جرمنی نے افغان تنازع کے پرامن حل کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کو سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے بارے میں برطانیہ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انسداد منی لانڈرنگ کا مؤثر نظام موجود ہے۔ اور جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ پاکستان کی طرف سے دیے گئے 141 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک یاسر اسلم زاہد، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارتی خبریں، مدیر سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، مدیر اعلیٰ غلام مشتبہ میمن،
निगरानी आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। और मज़ीद खबरों और तस्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी के साथ ही इरफाना शाहीन और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।